مالک کی مرضی بندے کے لیے سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے۔ کہیں رہو، کسی مقام پر رہو، کسی حال میں رہو، مرضی مولا پر نظر رہے، مرضی مولا پر نظر رہے۔ مگر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ یہ کہ مرضی مولا یہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا سمجھتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ کسی قاتل نے کسی کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اگر سمجھے کہ مرضی مولا یہی تھی اور اپنے بچاؤ کی کوشش کی، کسی چور نے چوری کی اور اگر اس نے یہ کہا کہ مرضی مولا یہی تھی، اگر وہ مرضی نہیں ہوتی تو میں چوری کیوں کرتا؟ کسی ظالم نے ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد اگر اس نے یہ کہا یہی مرضی مولا تھی، اگر وہ نہیں چاہتا تو میں ظلم کیوں کرتا؟ تو میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، یہ صحیح ہے کہ اس نے تم کو ہاتھ دیے، یہ صحیح ہے کہ اس نے لوہے کو بھی پیدا کیا، یہ صحیح ہے کہ اس نے لوہے کو تیز کرنے والی عقل بھی دی، یہ صحیح ہے کہ تم کو یہ اختیار بھی دیا کہ تم لوہے سے خنجر بناؤ، یہ صحیح ہے کہ تم کو خنجر پکڑنے کی طاقت بھی دی۔ اتنا سب عطا کر کے بے اختیار حجتوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ انسان کے نفس کا احترام کرے، یہ کسی کو قتل نہ کرے، ہم راضی نہیں ہیں۔ تو اس حد کو پہچانو کہ عطا کر کے روکتا کہاں ہے؟ عطا کر کے روکتا کہاں ہے؟ قوت دی، طاقت دی تو اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم کرے اور کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ تیری مرضی نہ ہوتی تو میں ظلم کیوں کرتا۔ نہیں، اس کی مرضی نہیں ہے کہ بندے پر کسی بندے کا ظلم ہو، یہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہے، یہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ جو تھوڑی سی فرصت دنیا، جو تھوڑی سی مہلت زندگی ملی ہے، اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، ورنہ اس نے قوت اس لیے نہیں دی تھی کہ کوئی جابر کسی کمزور پر جبر کرے اور ظلم کرے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی حالت میں ظالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ظلم کیا، یہ مرضی تھی اللہ کی۔ قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قتل کیا، یہ اللہ کی مرضی تھی، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ چور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چوری کی، یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ جس کا مال چوری گیا وہ یہ کہہ کے صبر کرے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہ کہہ کے صبر کرے کہ ہاں یہ مرضی تھی، اور جس کو قتل کیا گیا وہ قتل ہونے سے پہلے یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک تیری مرضی کے آگے سر جھکا۔ قاتل کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ مرضی تیری تھی، مقتول کو یہ حق ہے کہنے کا کہ یہ تیری مرضی تھی۔ یہ ہے وہ منزل لا یرضا لعباده الکفر، خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں۔ سورہ زمر، لا یرضا، خدا راضی نہیں ہے عن القوم الفاسقین، اس کے فاسق اور بندوں سے جو فسق و فجور کریں۔ قوم فاسقین سے خدا رازق نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے کہ وہ فسق و فجور کرے۔ مگر مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر معنی یہ لیے جائیں کہ فسق و فجور کرنے والا یا کفر کرنے والا بے اختیار اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو وہیں لکھ دیا گیا، جو ہونا تھا وہ تو وہیں لکھ دیا گیا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کیوں قتل کرتا؟ اگر اس خیال سے اور اس عقیدے سے تسلی دے تو یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے
یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے کہ یہاں قاتل کو حق نہیں پہنچتا، انبیاء کے، رسولوں کے، حجتوں کے، اوصیاء کے، اولیاء کے آ جانے کے بعد اور عقل جیسی حجت کے مل جانے کے بعد یہ حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ وہ اپنے ظلم کا جواز ڈھونڈے اور اپنے جبر کا جواز ڈھونڈے اور اپنے تعدی کا جواز ڈھونڈے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے کہا یہ مظلوم کے لیے جائز ہے، یہ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ بے اختیار یہ کہے، بے اختیار کہے کہ یہی مرضی ہے مولا، یہی مرضی ہے مولا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے سننے والے سمجھ گئے کہ کوئی واقعہ کربلا کو اس طرح سے نہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ہاں، اس مرضی کے دو رخ ہوں گے، دو رخ ہوں گے۔ قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس لیے قتل کیا کہ حسین کے مقدر میں قتل تھا، مگر حسین یہ کہہ سکتے ہیں اپنے نانا کے روضے پر کہ انی اسیر، بہت غور سے سنگے، انی اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اب اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت سے چل رہا ہوں۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اب جو اللہ کی مرضی ہے ہم اہل بیت کی مرضی، اب جو اللہ کی مرضی ہے ہم اہل بیت کی مرضی ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنی جان دے کر اور اپنی جان بیچ کر مرضی حق کا سودا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، انسانوں میں وہ کون ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید لے؟ یہی تو وہ ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنے نفس کو بیچتے ہیں، رضا حق کو خریدتے ہیں، رضا حق کو خریدتے ہیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ وہ بستر رسول پر رضا حق کو خریدے یا خاک نینوا پر، خاک نینوا پر، مگر خرید لی رضا حق۔ ان بندوں نے رضا حق کو لے لیا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بندگی کے اس کمال پر پہنچا دیا جہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب اس کی مرضی، اب اس کی مرضی۔ تو ذرا سی بات ہے، میں نے 3 آیتوں کا استدلال کیا ہے کہ خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر، خدا راضی نہیں ہے کہ بندے فاسق، خدا راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ حیات دنیا کی بساط کیا ہے؟ یہ حیات دنیا کی متاع کیا ہے جس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ یہ رائے کی حکومت کیا ہے؟ یہ کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ تو یہ وضاحت کر۔ اب اس کے بعد جب یہ کہا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو میری مرضی پر چلتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں، تو سورہ فجر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضی ہے اور تو رب سے، اور تو نے اپنے رب کی رضا کو خرید لیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں آ جاؤ۔ یہ سورہ فجر ہے۔ تو ایسے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بندے بھی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابن عباس نے کہا جاتے ہیں تو اکیلے جائیے، یہ بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو اب جو جواب ملا اب سمجھنا چاہیے آپ کو۔ جواب یہ دیا ابن عباس، ان اللہ شاء ان یراہن خبایا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ یہ در بدر پھرے، قدموں پر گر کے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے روکا، مولا نہ جائیے، تو بے اختیار فرمایا کہ عبداللہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں قتیل دیکھے۔ یعنی اس گفتگو سے قاتل کے لیے حجت نہیں ہے